اگر آپ لانگ ٹرم پالیسیز نہیں بنائیں گے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے. آپ کی وزارت بھی بھگت رہی ہے. جیسے میری وزارت, آپ کی وزارت صنعت و پیداوار جو ہے وہ انرجی کرائسس کا, وہ تو آپ خود اس میں ایک, میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ نقصان آپ کو ہو رہا ہے. میری وزارت تو سب سے زیادہ بھگت رہی ہے. میری وزارت بھگت رہی ہے, جو پیداوار ہے وہ کم ہو رہی ہے ملک کی, صنعتیں جو ہے وہ بند ہو رہی ہیں, بجلی کے ٹیوب ویل جو ہے وہ ان کو پانی نصیب نہیں ہو رہا. یہ کوئی پرابلم ایک تو نہیں ہے, اور لوگ ہیں کہ اتنی گرمی میں بجلی میسر نہیں ہے تو پرابلم ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا سکتا ہوں, چونکہ میں گورنمنٹ میں بیٹھا ہوں, میں کابینہ میں بیٹھا ہوں, ہم لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. اب اس شدید گرمی میں اتنی لوڈ شیڈنگ جو ہے, اس کے لیے پرائم منسٹر کے اپنے دفتر میں 11 بجے تک کوئی ایئر کنڈیشننگ نہیں ہوتی, اور ساری وزارتیں جو ہیں ان میں 11 بجے تک ایک فیصلہ ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ ایئر کنڈیشننگ کے بغیر بیٹھے. قوم جو میاں صاحب آپ اپنے دفتر میں نہیں لگاتے, یہ بیوروکریٹ وہ افسر جو بیٹھے اس کو آپ کیسے کنٹرول قوم گرمی میں بیٹھی ہے تو ہم ایئر کنڈیشننگ میں کیوں بیٹھے؟ مطلب یہ ایٹیچیوڈ ہے گورنمنٹ کا کہ اس کو ایک چیلنج ہے. نہیں, ڈیسیژن آپ نے لے لیا, آپ کو یقین ہے کہ افسروں نے اس کو مان لیا اور وہ بالکل اس پہ عمل درآمد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کو ایک ذمہ دارانہ طرز عمل جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. اور پھر یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی پرائم منسٹر نے 3 دن پہلے ایک اسپیشل کمیٹی 5 منسٹرز کی کانسٹیٹیوٹ کی ہے کہ آپ لوگ ان کے ساتھ گیس کے منسٹر ایڈوائزر شامل ہیں, اس میں بجلی کے واٹر اینڈ پاور کے منسٹر شامل ہیں, اس میں لیبر کے منسٹر شامل ہیں, اس میں کائرہ صاحب شامل ہیں, اس میں نوید قمر صاحب شامل ہیں, اس میں انڈسٹریز کا منسٹر شامل ہوں. یہ کمیٹی پرائم منسٹر نے ہائی پاورڈ منسٹریل کمیٹی بنا دی ہے کہ آپ راجہ پرویز اشرف صاحب منسٹر واٹر اینڈ پاور کے ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں کہ کہیں سے گیس لینی ہے تو گیس لے کے دیں ان کو, کہیں سے تیل لینا ہے تو تیل لے کے دیں, پیسے کی ضرورت ہے تو ہم اس پہ ڈالتے ہیں. اور یہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اس کو کم کرنا ہے, اور کام بھی کرنا ہے اور اس کو آرگنائز بھی کرنا ہے. اس پہ ہم نے 2 میٹنگز کیے ہیں, اوپر نیچے, پرسوں بھی کیے اور کل بھی کیے, اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ جو بات حکومت کر رہی ہے کہ دسمبر 2009 تک دسمبر 2008 کا بھی میری آپ عرض سن لیں, ہم نے خود اس کو ایگزامن. لیکن آپ کی گورنمنٹ کی ایک بندہ کہتا ہے دسمبر 2012, ایک بندہ کہتا ہے دسمبر 2009. کوئی نہیں کہتا. مختلف ڈیٹس آ رہی ہیں کہ یہ کرائسس جو ہے جن لوگوں کا امجد صاحب اختلاف رائے تھا, وہ سب لوگ جو ہیں ان کو منسٹریل کمیٹی میں پرائم منسٹر پاکستان نے ڈالا ہے. ہم نے سب نے مل کے اس کو ایگزامن کیا ہے. سارے واٹر اینڈ پاور کے لوگ سامنے بیٹھے ہیں, سارے سوئی ناردرن کے لوگ جو ہیں ان کو بٹھایا ہے, اور فائنانس کے لوگوں کو بٹھایا ہے, فائنانس کے ایڈوائزر بیٹھے ہیں, سیکٹری فائنانس بیٹھے ہیں, تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں اور تمام جو لوگ اس میں مددگار ہو سکتے ہیں وہ سارے لوگ بیٹھ کے ہم نے اس پہ جو ہم نے دیکھا ہے اس میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, آپ ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی دسمبر 2009 تک پاکستان میں 3000 میگا واٹ بجلی جس کی کمی ہے, 3000 کی کمی ہے اصل میں. 1100 جو ہے یہ تو اب منگلا میں جو وائر ٹوٹی ہے اس کی وجہ سے 1000 کی اور شامل ہوگی اس میں, اور یہ 4000 کی جو ہے شارٹیج ہوگی. لیکن میاں صاحب اس میں چلیں انشاءاللہ ہم سمجھتے ہیں, اللہ کرے. نتیجے میں مجھے بات مکمل کر لینے دیں امجد صاحب, جس کے نتیجے میں یہ لوڈ شیڈنگ کی حالت خراب ہوگی بہت زیادہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ منگلا کی بھی درستگی ہو رہی ہے اور پاور جنریشن بھی ہو رہی ہے. گیس فالتو لے کے دے دی گئی ہے کہ منگلا کی جو کمی تھی وہ تو 1-2 روز کے اندر جو ہے نا وہ ہم آلٹرنیٹ ارینجمنٹ سے پوری کر دیں گے. اب ساتھ ساتھ منگلا میک اپ ہوگا, ساتھ ساتھ پاور جنریشن ہو رہی ہے, اور اس کے نتیجے میں 2009 کے دسمبر تک آپ کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. چلیں یہ ہم امید کرتے ہیں ایسے ہی ہو, یہ ہم سب کے فائدے میں ہے. ایسے ہوگا میاں صاحب 6 مہینے اس میں اور گزر جائیں گے. آپ کی جو صنعت اور جو صنعت و پیداوار وزارت ہے, آپ نے دیکھا کہ اکنامک سروے آف پاکستان میں جو نیگیٹو گروتھ اس کی شو ہوئی ہے,
6 مہینے اس فسکل ایئر کے اور اسی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں، انرجی انڈسٹری کو نہیں ملتی، صنعتیں بند ہوتی ہیں، لوگ جاب لیس ہوں گے، اس کے نتیجے میں جو چین نیگیٹو ریئیکشن ہوگا وہ 6 مہینے میں تو جو آپ کا جو ٹارگٹس ہیں سال کے گروتھ کے وہ کیسے پورے ہوں گے پھر؟ امجد صاحب یہ صورت نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ کے میں آپ کی وزارت وزارت کی طرف آ رہا ہوں. لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کی بات ہے دسمبر 2009 تک 6 مہینے ہیں کہ ٹوٹل لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا، اور جو شارٹیج ہے پاور کی، بجلی کی جو شارٹیج ہے اس پہ قابو پا لیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے اس کو میک اپ کرنا شروع کر دیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ آپ اگلے 1-2 روز میں دیکھیں گے کہ بجلی کی شارٹیج جو ہے اس میں کمی آئے گی، لوڈ شیڈنگ میں کمی آئے گی، گریجولی یہ کمی آتی چلی جائے گی. اور انڈسٹری جو ہے، انڈسٹری کی کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے، انڈسٹری میں ورسٹ پوزیشن وہ بیچارے رو رہے کہتے ہیں ڈیزل، وہ کہتے ہیں بجلی کے بعد ڈیزل دوسری چیز ہے. جیسے ہم جنریٹر چلاتے ہیں، ڈیزل کی اس ڈیزل کی جو ان کو ریکوائرڈ ہوتا ہے وہ پیٹرول سے بھی مہنگا گورنمنٹ نے کر دیا. بجلی پہلے 17% مہنگی کی ہے، باقی وہ کہہ رہے ہیں 13% ہم نے دسمبر میں کرنی ہے. ڈیزل ساتھ مہنگا کر دیا گیا. اس کا ایگریکلچر نے گروتھ شو کی، اس پہ کیا اثر ہوگا؟ پنجاب میں 140-150 بلین کا ڈیزل ایگریکلچر سیکٹر میں جاتا ہے. باقی سارا انڈسٹری جتنا یوز کرتی ہے، وہ بیچارے تو سارے رو رہے ہیں. اس وقت پوزیشن یہ ہے آپ کو فیڈ بیک آتا ہوگا اپنے مختلف سیکٹر سے؟ بالکل فیڈ بیک آتا ہے. وہ تو کہتے ہیں جی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اتنی بڑھ گئی ہے، ہم تو کمپیٹیٹو ہی نہیں، نہ ڈومیسٹک لیول پہ نہ ہم انٹرنیشنل لیول. میں آپ کو عرض کروں کہ میرا تو یہ ڈپارٹمنٹ ہے اور میں پورے ملک میں پھرا ہوں، اور سارے بائی اینڈ لارج تمام چیمبر آف کامرس کے لوگوں سے میری میٹنگز ہوئی ہیں اور ڈسکشن ہوئی ہے، کھل کے ڈسکشن ہوئی ہے. پھر ان کے سیکٹرز، مختلف سیکٹرز کے لوگوں سے میری علیحدہ میٹنگز ہوئی ہیں، اور میں نے ان کے مسائل معلوم کرنے کی کوشش کی ہے، اور مسائل معلوم کر کے ان کو حل کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، محنت کر رہے ہیں خلوص نیت کے ساتھ اور پولیٹیکل کمٹمنٹ کے ساتھ. میں آپ کو یہ عرض کروں کہ بلا شبہ جو انڈسٹری کی گروتھ کم ہوئی ہے، ایک تو اس کو دیکھیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ انڈسٹری کی گروتھ کم ہوئی ہے. آپ دیکھیں کہ بڑی بڑی فیکٹریز جو ہیں انڈیا میں وہ بیٹھ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، چل نہیں رہی بالکل ٹوٹلی. انڈسٹریز کی پروڈکشن یہاں ہمارے میاں صاحب اسی دوران میں ہماری جو ٹیکسٹائل مختلف ملز ہیں جو اس میں وہ بنگلہ دیش شفٹ ہو رہی ہیں. پچھلے 1 سال میں کوئی 70-80 شفٹ ہوئی ہیں. اسی دوران میں جب انٹرنیشنل ریسیشن ہے، انڈیا میں بھی ٹھیک ہے ایسے ہوا ہے، پاکستان میں اگر ہو رہا ہے تو وہ اسی کا حصہ ہے، لیکن اسی دوران میں بنگلہ دیش میں یہاں سے لوگ جا کے ملیں لگا رہے ہیں پورے پلانٹ اٹھا کے. تو وہاں ان کو انسینٹو کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے نا جو ہم نہیں ان کو دے پاتے. صاحب ہم انڈسٹریل جو ٹیکسٹائل پالیسی ہے اس کو گورنمنٹ نے ریوائز کیا ہے اور نئی ٹیکسٹائل پالیسی آ رہی ہے. ہم ایک نئی جامع جو ہے انڈسٹریل پالیسی میری منسٹری میں ہم انٹروڈیوس کر رہے ہیں اگلے 2 مہینے کے اندر، اور پرائم منسٹر صاحب ذاتی طور پہ بہت کین ہیں. پریزیڈنٹ صاحب خود ذاتی طور پہ انڈسٹریلسٹ کے ساتھ متعدد میٹنگز کر چکے ہیں، اور اس سلسلے میں حکومت کی ڈائریکشن واضح ہے کہ ہم نے انڈسٹری کے پرابلمز کو ریزالو کرنا ہے، گیس کے پرابلمز کو ریزالو کرنا ہے، بجلی کے پرابلم کو ریزالو کرنا ہے، ان کے بینکوں کے معاملات کو ریزالو کرنا ہے، ٹیرف کے پروگرام مسائل جو ہیں ان کے FBR سے ان کو ریزالو کرنا ہے. اس بجٹ میں ریزالو کیا ہے کافی حد تک انڈسٹری کے مسائل کو. آپ دیکھیں گے، آپ اس کو مائنورٹی اسٹڈی کریں، جس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جانا چاہتا.